بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جمعہ کا روز ہے اور مئی کی 27 تاریخ سن 2011۔ آج ایک اہم دن ہے جب خصوصی طور پہ احمدیہ کلٹ کے حوالے سے کہ آج کے دن 1908 کو مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد ان کا پہلا جانشین، اس کلٹ کا پہلا جانشین جو تھا وہ چنا گیا، جسے یہ کلٹ خلافت ڈے کہتی ہے۔ لیکن میں اس بات پہ جانے سے پہلے ایک سب سے اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اس کے بعد میں ان کے خطبہ جمعہ پر تبصرہ کرتا ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے 36 سال پہلے جو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اسمبلی کی اس کارروائی کو پبلک کے لیے عام کر دیا جائے۔ اس بارے میں پاکستانی ٹی وی چینل ڈان نیوز نے یہ خبر دیتے ہوئے بتایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے خصوصی اختیارات کے تحت سابق ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے سے متعلق پارلیمنٹ کے بند کمرے کے اجلاس میں ہونے والے بحث کے ریکارڈ کو 36 سال بعد اوپن کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے معاملے پر پارلیمنٹ کے حالیہ بند کمرے کے اجلاس میں ہونے والی بحث سیل کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے رون نیوز کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے متعلق پارلیمنٹ کے بند کمرے کا اجلاس تقریباً 1 ماہ سے زائد جاری رہا تھا۔ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر بحث کے تمام ریکارڈ اور کارروائی کو اسی وقت سیل کر دیا گیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا نے اب اس وقت کی بحث کے ریکارڈ کو لائبریری میں رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب اس خبر کے بعد جیسا کہ آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس وقت مرزا ناصر احمد جو اس کلٹ کے تیسرے جانشین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اسمبلی کی کارروائی پاکستانی عوام کے سامنے رکھ دی جائے، یہ عام کر دی جائے، یہ شائع کر دی جائے، یہ لوگوں کے علم میں آ جائے، تو آدھا پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جائے گا۔ دوستو، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ احمدی حضرات خوشی سے پھولے نہ سمائیں، شیرینی تقسیم کریں، جیسا کہ ان کا رویہ ہے کہ اپنی ذرا سی کوئی بھی ایسی بات جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ہوئی، یہ صحیح ہوئی، جس کی زندہ مثال ضیاء الحق کے مرنے پر اس کلٹ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں، اب چاہیے انہیں کہ یہ عام جلسے کریں، اس چیز کو پھیلائیں کریں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ میں نے اس خبر کے بعد جب چند اپنے احمدی احباب دوستوں سے بات کی تو ان کے عجیب سے تاثرات اور عجیب سے کامنٹس میرے سامنے آئے۔ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھیں جی، اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کارروائی بھی جو ہے وہ اصل چھاپتے ہیں یا اس میں کچھ مکس کر دیتے ہیں، اس میں کچھ نکال لیتے ہیں یا کچھ ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ صاحب ذرا بڑی عمر کے ہیں، یہ پہلے سے پیش بندی کر رہے ہیں کہ کیونکہ جب میں نے بات کی، میں نے انہیں کہا کہ حضور آپ کو مبارک ہو کہ اسمبلی کی کارروائی کو پبلک کے لیے عام کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو اب تو تقریباً پاکستان پر حکومت ہی آپ کی ہوگی، کیونکہ آدھا پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پیش بندی کے طور پر کہ نہیں جی اب یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا اب تو آپ کی بات آپ کے جو اس وقت کے کلٹ کے خلیفہ تھے وہ پوری ہونی چاہیے۔ لیکن بعض نوجوانوں نے اس کے اوپر کہ جی کیا ہوا تھا ہمیں تو پتہ نہیں، اچھا کوئی ایسی بات بھی ہے، سو ملے جلے یہ چیزیں۔ لیکن جو میں توقع کر رہا تھا کہ یہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا راہ خدا کے اوپر مجیب راشد صاحب اور دوسرے تیسرے یہ
ابھی مطلب کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ پہلے تک یہ چیز یہ شور کرتے رہے ہیں کہ جی اگر 74 کی اسمبلی کی کارروائی سامنے آ جائے تو پھر دیکھیں جی وہ یہ تو لیجئے۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ احمدیہ سائٹ سے کوئی شخص بھی اس وقت زندہ موجود نہیں ہے کہ جو اس کارروائی میں خود موجود تھا۔ آخری جو تھے ان کے دوست محمد شاہد صاحب، وہ بھی اس دنیا سے جا چکے، لیکن مسلمانوں کی جانب سے ابھی ایک شخص مولوی اللہ وسایہ صاحب ہیں۔ آپ ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ جی یہ کارروائی، پہلی بات ہے کہ کارروائی کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ایک سرکاری کاغذ ہے، اگر آپ کا اس پہ بھی اعتماد یقین نہ رہے تو پھر بات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کہنے کا میرا مقصد ہے کہ انہوں نے اپنی یادداشت کی بنا کے اوپر سب سے پہلے یہ شائع کی تھی 2 کتابیں 74 کی کارروائی کے سلسلے میں، تو اب آپ اصل کارروائی اور ان کی یادداشت کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی کتنی سچائی سے کام لیتا ہے یا کتنے جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور ساتھ میں ہی جو دوست محمد شاہد صاحب نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ بھی ریکارڈ پر ہے، ان کا بھی موازنہ ہو جائے گا کہ سچائی کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ بہرحال ایک سیدھی سی بات ہے، میں حقیقت کی بات مطلب اس میں کوئی کسی کے ساتھ تعصب نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، لیکن بات صحیح اور سچ ہونی چاہیے کہ ان دونوں فریقوں کے سچائی کا اور جھوٹ کہ یہ کتنے کے کام لیتے ہیں جھوٹ اور سچائی سے، یہ عیاں ہو جائے گی اس چیز سے، میرے نزدیک یہ ہے۔ باقی آدھے پاکستان کو قادیانی ہونا ہے، احمدی ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کے بارے میں کاؤنٹر جو جواب تھا اس وقت کے اٹارنی جنرل یا بختیار صاحب نے بھی دیا تھا کہ اگر یہ کارروائی آ جائے تو آپ کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن اس خبر کے سلسلے میں جو حیرت کی بات ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ انہیں علم نہیں، کہ ان تک یہ خبر نہیں پہنچی؟ بہرحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہیں یہ خبر پہنچ چکی ہوئی تھی، تو یہ خبر جو ہے اس کلٹ کے لیے کوئی اچھی نوید لے کر نہیں آئی، کیونکہ اگر یہ ایسی اچھی خبر ہوتی تو یقیناً جو اس کا ذکر کرتے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، 27 مئی ان کا خلافت ڈے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس کا سہارا لیتے ہوئے مرزا مسرور احمد صاحب نے یہی احمدیوں کو پھر ایک دفعہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ آپ خلافت کے ساتھ چمٹے رہیں، خلافت اللہ کا انعام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اپنے آپ کو انہوں نے عاجزی اور انکساری سے کہا، میں تو کچھ خاکسار عاجز ہوں، میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تو کوئی چیز نہیں۔ دوستو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ عاجزی انکساری نہیں، یہ در حقیقت ایک سچائی تھی جس کا اظہار ہوا۔ یقیناً مرزا مسرور احمد صاحب بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ نہیں، بالکل جاہل انسان ہے، بالکل اسلام اور احمدیت کی باتوں سے یہ ناواقف ہیں، بچوں سے کھیلنا جانتے ہیں، یہ دعوتوں میں کھانا کھانا جانتے ہیں، یا آپ کے خون پسینے کی کمائی پر یہ عیش و عشرت کرنا جانتے ہیں۔ حقیقتاً ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سچائی تھی جس کا اظہار انہوں نے کیا۔ باقی انہوں نے کہ جی اللہ نے خلیفہ بنانے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، یہ کچھ ایسے اصولوں کی بات کریں جو انہوں نے خود کہیں ہمیں اس چیز کے بارے میں کہ جی یہ کون سی ہے، ان آیات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ، ایک نظام اور ایک بات کی ہوئی ہے، اس کو اپنے اوپر منطبق کرنا، اس سے بڑی دنیا میں جہالت اور کیا ہوگی کہ اس چیز کو وہ جسے کہتے ہیں کہیں کا روڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانومتی نے وہ جو ہے کہ خاندان جوڑا، یہ سلسلہ کہ یہ کہاں کی بات کہیں اٹھا لاتے ہیں، کوئی چیز کہیں سے لے آتے ہیں اور اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں، اور یہی رویہ تھا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا۔ سورہ جمعہ کی سورہ نور کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ وہ رسول آئے گا اور اس رسول کو یہ مرزا غلام احمد کہتے ہیں۔ اب یہ جو مرضی اپنے اندر کرتے رہیں،
لیکن ایک چیز اور واضح ہے کہ اس کلٹ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کے نام کو یہ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جی ہمارے خلاف جو مخالفین ہیں وہ ہماری کتابوں کے انٹرنیٹ پر بیٹھ کے غلط حوالے دیتے ہیں۔ مسرور صاحب، میں آپ سے عرض کروں، آپ وہ واحد شخص ہیں اس احمدیہ کلٹ کی تاریخ میں جنہوں نے مرزا غلام احمد کی تحریروں کے اندر جتنی ترمیم اور تحریف کی ہے اتنی آپ کے باقی 4 اس کلٹ کے جانشینوں نے نہیں کی جتنی آپ اکیلے نے کی، اور آپ الزام دیتے ہیں اپنے مخالفین کو کہ وہ غلط حوالے دیتے ہیں۔ دیکھیے، آج تک کسی مخالف نے، کسی مسلمان نے مرزا صاحب کی کتابیں چھاپی نہیں ہوئی۔ کتابیں آپ کے اداروں سے چھپتی ہیں، کتابیں آپ ہر ایڈیشن اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ میں احمدی دوستو آپ کو کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، مرزا مسرور احمد سے کہیں کہ اس چیز پہ یہ انکار کریں کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں کے اندر، کتابوں کے اندر انہوں نے کانٹ چھانٹ نہیں کی۔ میں اور میری سائٹ احمدی آرٹ پر آپ کو ان کے ایڈیشنز کا، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ہم بہت سا کام کر چکے ہوئے ہیں، کہ ان کے مختلف ایڈیشنز کے اندر کہ کس ایڈیشن کے اندر یہ عبارت ہے اور کس ایڈیشن کے اندر یہ عبارت نکالی گئی، یہ تمام موازنہ کر کے جو ہم نے کام کر کے رکھا ہے، جتنا بھی ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور یہ کہیں کہ غلط حوالے دیے جاتے ہیں، انسان کو کچھ تو شرم و حیا سے کام لینا چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ اتنی تبدیلی کی جا چکی ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ تذکرہ ہی لے لیں کہ جو کمپائلیشن ہے مرزا صاحب کی خوابوں کی اور ان کے سو کالڈ الہامات اور وحی کی، اس کو بھی انہوں نے پہلے ایڈیشنز کے اندر اگر وہ چیز ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی کرتے چلے آئے، نکالتے ناموں کو تبدیل کرتے آئے، یہ کرتے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ایڈیشن فلاں سن کا ہے، یہ ایڈیشن فلاں سن کا، اور اس کے اندر یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ سلسلہ پھیل رہا ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں سلسلہ پھیلنے کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کلٹ کے جو سربراہان ہیں ان میں مرزا طاہر احمد صاحب یہاں 80 کی دہائی میں برطانیہ میں تشریف لائے، پاکستان سے بھاگ کے۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد مرزا مسرور احمد صاحب ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 25-26 سال کا عرصہ کہ ان کے خلیفہ صاحب موجود ہیں اور ان کی برکت اتنی ہے اور یہ ترقی کی باتیں اتنی کرتے ہیں کہ آپ یہ ایک 25-26 سالوں کے اندر خلیفہ صاحب 25-26 مقامی انگریز، مقامی برطانوی خاندان جو ہیں ان کو اپنی طرف قائل نہیں کر سکے، مائل نہیں کر سکے، انہیں کنونس نہیں کر سکے، انہیں اپنے اس کلٹ میں شامل نہیں کر سکے۔ یہ ان کی سچائی کی، یہ ان کی ترقی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس وجود کی جتنی برکت گنی جاتی ہے کہ اپنے بچے کو کسی کا کوئی کام ہو تو اسے یہ کہتا ہے کہ حضور کو خط لکھیں، حضور کو خط لکھیں، کوئی بھی سلسلہ ہے حضور کو خط لکھیں، کیونکہ جی حضور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں کہ ان کو آپ لکھیں گے آپ کا کام ہو جائے گا، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور مرزا صاحب کے وہ الہامات کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، کہ یہ وجود ایسے ہیں، یہ سارا کچھ ایسا ہے۔ مرزا مسرور احمد صاحب سے اگر ملنے جاتے ہیں، مجھے ایک احمدی خاتون بتا رہی تھیں کہ میں جب ملنے گئی تو حضور نے مجھے
ایک علیہ السلام والی انگوٹھی دی تو اس کو میں دیکھا کہ اپنے ہاتھ میں مل رہے ہیں، تو مجھے یہ ہوا کہ حضور ہاتھ کیوں مل رہے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جو مرزا غلام احمد صاحب کی انگوٹھی علیہ السلام والی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر اس انگوٹھی کو مل رہے تھے، مس کر رہے تھے، اس سے برکت لے کے تو ان کو دی انہوں نے کہ جی یہ لے۔ جب یہ ڈبہ پیروں والے کام آپ بھی شروع کر دیں، اس طرح برکتیں تقسیم کرنا شروع کر دیں آپ، تو یقیناً دنیا کی کوئی پڑھی لکھی قوم جو ہے وہ آپ کی بات کیا سنیں گی، اور آپ کے اندر ہوگا کیا جب آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ تو ایک جاہل انسان ہیں، آپ کو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ آپ نے عاجزی انکساری میں یہ اپنے لوگوں کو بتانے کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ صرف بچوں سے کھیل سکتے ہیں۔ اور سب سے ستم کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں کا کتنا خیال ہے۔ آج سے 1 سال پہلے 28 مئی کو پاکستان کے شہر لاہور کے اندر آپ کی 2 عبادت گاہوں کے اوپر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور آپ کے 80 سے زائد افراد جو ہیں اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ان خاندانوں سے ایک لفظ آج ان کو سال کے بعد یاد نہیں کیا، آپ کی بے حسی کا عالم یہ ہے۔ آپ کتنے سرد خون کے مالک ہیں اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ ان کو، ویسے آپ اپنی ہر چیز کی برسیاں مناتے ہیں، دن مناتے ہیں، یہ اور خلافت ڈے آپ منا رہے تھے، لیکن ان جن کے لیے واویلا آپ نے کیا اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد وہ وقت آیا تو آپ نے ایک لفظ نہیں کہا ان کے لواحقین سے کہ ہاں ہمارے آج پھر زخم تازہ ہو گئے، مجھے افسوس ہے۔ کوئی ایک انسانوں والی، شرفا والی ایک بات کی ہوتی، یہ عالم ہے۔ لیکن دوستو بات یہ ہے کہ بات چلی تھی 74 کی کارروائی کی، 74 کی کارروائی اب پبلک کے لیے عام ہوگی۔ اب اس کلٹ کا فرض بنتا ہے کہ یہ اس کو پبلک عام ہوگی تو اس کی کاپیاں جو ہے یہ تقسیم کرے، بتائے، اس کو پھیلائے اور دیکھے، اور اگر اس کا اثر نہیں ہوتا تو پھر آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ آپ نے الزام کس کو دینا ہے، آپ نے بہانہ کیا ڈھونڈنا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکا، کیوں اس تیسرے مرزا ناصر احمد صاحب کی بات پوری نہیں ہوئی، انہوں نے کیوں ایسی بات کہی، اور آپ کی اصلیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ہمارا یہ سلسلہ دوستو جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیے۔